اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم یا رب لک الحمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ النبی الکریم انہ تعالی جواد کریم قدیم رؤوف الرحیم۔ عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ سب کا نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ سید الایام، تمام دنوں کا سردار، اللہ نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑا دن جمعے کا دن عطا فرمایا۔ اس دن کے بارے میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی جمعے کے دن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا، جمعے کے دن پڑھا گیا درود میرے محبوب نے فرمایا کہ میں محمد خود سنوں گا۔ آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں، یہ عادتیں بنائیں کہ جمعے کے دن کوئی بھی درود ہے، درود ابراہیم پڑھیں، کوئی چھوٹا درود آتا ہے وہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وہ پڑھ لیں، کوئی بھی درود جو بھی آپ کو آتا ہے آپ اس کی عادت بنا لیں۔ جمعے کے دن جس چیز کی آپ عادت بنائیں گے وہ عادت آپ کو قبر میں اور حشر میں دونوں جگہوں پہ کام آئے گی۔ کہتے ہیں کہ جو جمعے کے دن غسل کرے، لباس پاک صاف لباس پہنے، خوشبو لگائے، وضو کرے، گھر سے تیار ہو کے مسجد میں آئے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اور نماز کے بعد جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے جمعے تک اللہ اس بندے اور بندی کو، اللہ اس مسلمان مومن کو ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہودیوں کا جو دن ہے وہ ہے یوم السبت، ہفتے کا دن۔ عیسائیوں کا جو دن ہے وہ ہے اتوار، سنڈے، سن ڈے یعنی سورج کا دن، مان ڈے، مون ڈے، یہ لفظ تھا مون ڈے، چاند کا دن۔ عیسائی ازل سے اتوار کے دن اپنی عبادت کرتے تھے، اور یہودی ازل سے ہفتے کے دن یوم السبت، ہفتے کے دن عبادت کرتے۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تو ایک طرف جو مکہ شہر ہے وہاں کوئی یہودی نہیں، مکہ میں مشرکین تھے، ہندو تھے، مشرک تھے۔ مدینہ میں یہودی تھے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، بنو غطفان ہے، آج بھی وہ قبائل، وہ کھجوریں، وہ جگہ، وہ خیبر کا میدان، وہ فتح کا میدان، وہ ساری جگہ ان کی موجود ہیں۔ مدینے میں یہودی اور عیسائی، مکہ میں صرف مشرک تھے۔ مکہ میں جتنا قرآن نازل ہوا وہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور جتنا قرآن مدینے میں نازل ہوا وہ نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ بڑی ایک نقطے کی آپ کو بات بتائیے کہ مکہ میں جتنا قرآن نازل ہوا، آپ قرآن پڑھیں گے سورۃ بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس آمنوا،
لا تعبدو، اے لوگو اے لوگو اے لوگو۔ جب قرآن جا کے مدینہ میں نازل ہوا تو پھر اللہ نے اپنا انداز بدل دیا، وہاں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مکہ میں مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مدینہ میں جا کے جوڑ پڑ گیا مسلمانوں کا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ۔ اور ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ یوم السبت ہفتے کے دن روح زمین میں بسنے والے جتنے بھی یہودی ہیں، ہفتے کے دن یہودی مذہب میں کام کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ اربوں روپے خرچ آتے ہیں مشینری پہ۔ آج بھی اسرائیل کے اندر سرکاری طور پہ ہفتے کے دن بجلی کا بٹن دبانا بھی حرام ہے۔ ٹی وی چینل کے ریموٹ کنٹرول میں ریموٹ چینل بدلنا بھی وہ حرام سمجھتے ہیں۔ وہ جو کام کریں گے جمعے کو کر لیں گے، ہفتے کے دن بٹن دبانا، چارپائی اٹھانا سوائے کھانا کھانے کے۔ یہودی ہفتے کے دن کوئی مشین چلانا، بٹن چلانا، موٹر چلانا، گاڑی چلانا، جہاز چلانا، ریلوے لائن، کچھ بھی چیز ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، وہ اس دن حرام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم السبت ہفتے کا دن صرف اور صرف عبادت کا دن ہے۔ ہم ماشاءاللہ اپنا منہ دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، سنت کے مطابق غسل کرتے ہیں، پھر ہم پاک ہوتے ہیں کہ ہمارے وضو میں 4 فرض ہیں، لیکن یہودیوں کے صرف 2 فرض ہیں۔ یہودی اپنے ہاتھ دھوتے ہیں یہاں تک، اور پھر ہاتھوں کو صاف نہیں کرتے، وہی گیلا ہاتھ اپنے چہرے پہ، یہ ان کا وضو ہو گیا۔ اب یہودی ہفتے کے دن کوئی کام نہ کریں کہ جی آج عبادت کرنی ہے۔ آج کے دور میں بھی کل ہفتہ آئے گا، کتنا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے ریلوے لائنز کا، کہ ایک ملک کی ریلوے لائن ایک دن بند ہو، ایئرپورٹ ایک دن بند ہو، اربوں روپے کا نقصان۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن ہم اپنی عبادت کو خراب۔ اب مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ان کا پتہ نہیں ہے، ان کے نزدیک تالمود ان کی کتاب ہے، جیسے ہمارے قرآن پاک ہے، ان کی تالمود ہے۔ خدا جانے ان کی تالمود کے اندر یہ ثواب ہے، عبادت ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہفتے کے دن کوئی کام کرنا بھی وہ جائز نہیں سمجھتے۔ وہاں سنسان سڑکیں ہوں گی، راستے سنسان، گلیاں سنسان، ملک میں کوئی بندہ آپ کو کام کرتا نظر نہیں آئے گا، صرف یہودی ہفتے کے دن وہ کھانا پینا، بس اس کے بعد وہ اپنا جو کعبہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں۔ ہمارا خانہ کعبہ اللہ قیامت تک بیت اللہ کو سلامت رکھے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں، خانہ کعبے کو دیکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کا کعبہ ہے دیوار گریہ، ایک دیوار ہے 72 فٹ، وہ گری ہوئی ہے، وہ صدیوں سلیمان پیغمبر کے بعد اس کو جب دانیال علیہ السلام نے گرا دیا تھا، تب سے لے کے آج تک ان کا کعبہ گرا پڑا ہے۔ وہاں پہ سب یہودی جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی تورات پڑھتے ہیں، زبور پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اب جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودی ہفتے کے دن اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اگلا دن سوار اتوار کا آ گیا اور عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں یہودی، عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے کرم فرمایا، رحمت فرمائی، اور اس امت پہ قیامت تک احسان فرمایا کہ اپنے نبی کو جمعے کا دن عطا فرما دیا۔ یوم الجمعہ، جمعے جیسا عظیم اور مبارک دن، مقدس دن، شان والا دن،
اس دن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ فرمایا میری امت کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جمعے کی قدر ختم ہوگی، جمعے کی ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ عبادت کیسی ہے۔ زمانوں لوگ جمعرات کی رات شب جمعہ لوگ جاگ کے گزارتے تھے۔ آج بھی علماء کی خواہش ہے کہ گلی محلوں کی مساجدوں میں شب جمعہ منایا جائے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھی جائے، مل کے کھانا کھایا جائے، صبح کی جماعت با جماعت پڑھی جائے، پھر مساجد کے اندر غسل کا اہتمام ہو، نمازی راتوں کو ہی مسجدوں میں آ جائیں تاکہ مسجدیں رونق ہو جائیں گی، آباد ہو جائیں گی، اللہ ہمارے گھر آباد کر دے گا۔ آپ عرب شریف میں جا کے دیکھ لیں کہ اب دونوں حرمین مکہ یا مدینہ، دونوں حرمین شریفین طیبین طاہرین میں جمعرات کی رات مغرب سے لے کے جمعے کے عصر تک اتنا رش ہوتا ہے کہ 30 40 لاکھ لوگ قریب قریب شہروں سے جمعے کے لیے آتے ہیں، وہاں جگہ نہیں ملتی۔ اگر آپ نے جمعرات کی رات کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کوئی انتظام کر لیا تو آپ ساری رات وہاں بیٹھیں، اگلے دن جمعہ پڑھیں تو آپ کو جگہ مل جائے گی۔ اگر آپ کہیں کہ جمعے کے دن میں فجر کی نماز پڑھ کے ہوٹل پہ جاؤں گا، نہا کے کپڑے چینج کر کے بدلا کے تبدیل کر کے دوبارہ واپس آ کے جمعہ پڑھ لوں گا، تو پھر آپ کو مسجد حرم میں یا مسجد نبوی میں جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کو پھر کہیں پہاڑوں میں، راستوں میں، شہراؤں میں کہیں دور میلوں جگہ نصیب ہوگی جہاں پہ آپ بس 2 فرض ہی پڑھ سکیں گے۔ اللہ کرے کہ